حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے، خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی، تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے۔ میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کی 2 قسم کی ترتیبیں ہیں۔ ایک قرآن مجید کی ترتیب وہ ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے نبی کریم علیہ السلام نے، حضور کے صحابہ نے حضور کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن پاک کو جمع فرمایا۔ ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے، ایک ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، جس ترتیب سے اسے جمع کیا گیا۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ اقرا ہے، اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور ترتیب کے لحاظ سے جو مصحف کے اندر قرآن پاک میں ترتیب ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید کی پہلی سورہ کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ اتنی شاندار ہے کہ ایسے کلمات کسی اور امت کو نہیں ملے جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں 2 قسم کی صورتیں، ایک تو یہ میں نے عرض کر دی اس کی ترتیب، اسی طرح 2 قسم کی صورتیں، کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ ہمارے طالب علم اکثر اسکولوں اور کالجوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ وہ آیت اگر بدر میں بھی نازل ہو نا، کچھ قرآن مجید کی آیات مختلف مقامات پر بھی نازل ہوئی ہیں، مختلف مقامات پر۔ حضور بدر میں تھے تو وہاں بھی قرآن مجید نازل ہوا، نبی کریم علیہ السلام احد میں تھے تو وہاں بھی قرآن پاک نازل ہوا۔ تو ترتیب یہ کی جائے گی کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ 15، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر، کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے متنبع کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ، آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو،
اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں. سورہ فاتحہ کا آغاز اور قرآن مجید کی ہر سورت کا آغاز سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ شریف سے ہوتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنا زور دیا کہ حضور فرمانے لگے دروازہ بند کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور برتن ڈھانپنے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے ہر جائز اور مستحسن کام سے قبل بسم اللہ شریف پڑھنے کو حکم دیا. بسم اللہ کے مفاہیم کیا ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باقی ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ پھر تو شروع سے ہو گیا، پھر تو شروع سے ہو گیا. تو حضور پھر کیا ترجمہ کریں؟ فرمانے لگے یہ ترجمہ نہ کرو کہ شروع اللہ کے نام سے، بلکہ ترجمہ یہ کرو کہ اللہ کے نام سے شروع. یہ دیکھیں نا، سوچ ہے نا بزرگوں کی، اللہ کے نام سے، تاکہ واقعی اللہ کے نام سے شروع ہو. پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جب انسان کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہو نا، اس کی تھوڑی توجہ ہو، اسے نماز پڑھنے کا بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی ہے، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. جب وہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، تو یہاں تک وہ میری تعریف کرتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتا ہے تو اب میرا اور اس کا آدھا کام شروع ہو جاتا ہے. پھر آگے میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں اپنے فضل سے قبول فرمایا کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے نہایت. یہ رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اتنا رحم کرنے والا کہ جتنا کوئی اور رحم نہ کر سکے. اس لیے اللہ ہی رحمان ہو سکتا ہے، بندہ کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. بندے کو رحیم کہا جا سکتا ہے، نبی پاک رحیم ہے لیکن رحمان نہیں ہے. اس لیے کسی بھی انسان کا نام رحمان نہیں ہو سکتا. کسی دکان پر بعض اوقات لوگ نام رکھ لیتے ہیں رحمان بک ڈیپو، تو یہ درست نہیں ہے. بندے کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، عبد الرحمان، اس لیے کہ یہ لفظ رحمان خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے بولنا درست نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا. تو یا اللہ آج کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے. آج جو یکم رمضان المبارک ہے تو اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے. تو یہ جو خاص کر کہا مالک یوم الدین، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ عارضی طور بھی تو بعض چیزوں کے مالک ہیں نا، یہ زمین میری ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں. عارضی طور پر بھی تو لوگ مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن عارضی طور پر بھی کوئی مالک نہیں ہوگا. قیامت میں ساری بادشاہی فقط میرے اللہ کی ہوگی. بلکہ رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بادشاہ بنا کرتے تھے؟ کدھر ہے؟ بڑے بڑے کج کلا جو کہتے تھے کہ ہم اٹھتے ہیں تو لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو دنیا بیٹھ جاتی، وہ کہاں ہے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک رب واحد اور قہار کی حکمرانی ہے. پھر ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت بھی اللہ کی ہے اور مدد بھی. یہ جو بندوں کے ذریعے بعض اوقات مدد ہوتی ہے تو یہ مدد بھی اللہ کی ہے، یہ مدد بھی اللہ کی ہے. یہ کسی بندے نے مائک بنایا ہے جس کی مدد سے آپ تک آواز جا رہی ہے، تو اس کو عقل کس نے دی تھی بنانے کی؟ تو پھر مدد کس کی ہوئی؟ اللہ